الحمدللہ ہمارے پیر حضرت کے مرید ہیں اور ماہانہ مجلس ذکر میں کبھی ناغہ بھی ہو جاتا ہے، ورنہ اکثر ساتھی گاڑی کرا کے جاتے ہیں۔ حضرت کی شفقت ہے اور حضرت کی دعائیں ہیں، اللہ ان کی کو لمبی عمر نصیب فرمائے، عافیت والی، راحت والی، چین والی، سکون والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ان کا اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کا سایہ اللہ پاک ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی۔ وہ ایسا وقت ہوگا بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ اب میں دعوت اس کو دیتا ہوں محبوب العلماء، مخدوم العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، یادگار اسلاف حضرت خواجہ عبدالماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دروش اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ادارے کے سالانہ روحانی اصلاحی اس بارورق پروگرام میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ الحمدللہ کئی بچوں نے مکمل قرآن حفظ کیا، کئی بچوں نے تجوید کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھا، بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید قبولیت عطا فرمائے اور آپ سب کا آنا، سننا اور سنانا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ یقیناً پوری جہان کے لیے رحمت ہیں، لیکن اس امت کے لیے خاص رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کے بھول جانے کو اور آپ کو سو جانے کو اس امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ میدان سے واپسی پہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا، بلال صبح کے ٹائم سب کو اٹھا دینا۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، مختصر یہ کہ فجر کی اذانوں کا ٹائم ہوا، فجر کا وقت گزرا، سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنوں نے جب محبوب پیغمبر کے رخساروں کا بوسہ لینا شروع کیا تو آپ کی آنکھ مبارک کھلی۔ کیا دیکھا کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا، بلال حاضر ہوئے، کہا بلال آپ نے کسی کو اٹھایا نہیں۔ فرمایا محبوب جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا تھا۔ اس موقع پہ اللہ نے پھر قضا نماز کے حکم کو نازل فرما کر اس امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیا۔ تو یقیناً آپ کا سو جانا بھی اس امت کے لیے رحمت بنا۔ جماعت ادا کرتے ہوئے 4 رکعتوں کی جماعت ہے، آپ نے 2 پہ سلام پھیرا، صحابہ قریب آئے، محبوب نماز قصر ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ فرمائے میرے صحابہ نے نماز قصر ہوئی نہ میں بھولا۔ صحابہ نے کہا محبوب کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا، یا نماز قصر ہوئی ہے یا آپ بھولے ہیں۔ فرمائے میرے صحابہ میں بھولا نہیں بلکہ بھلایا گیا ہوں۔
اللہ نے اس موقع پہ سجدے سہوے کا حکم نازل فرما دیا تو یقیناً آپ کا بھول جانا بھی اس امت کے لیے رحمت بن گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے آپ کی اس رحمت کو آپ کی امت پہ تقسیم کیا ہے، ایک ایک فرد کو اس رحمت سے اللہ نے حصہ عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں سے ایک رحمت کا حصہ اللہ نے اس کائنات کے ماں کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے میں اللہ نے مقبول حج و عمرے کا ثواب رکھا ہے۔ یہ اس رحمت کا حصہ تھا جو اللہ نے اس کائنات کو ماں کو عطا کر دیا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے اس مضمون کو سمیٹوں گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لیں، جا چکے ہیں تو انہیں دعائیں دیں۔ آج کی اولاد استادوں سے اور بزرگوں سے دعائیں لینے کی کوشش کرتی ہے، یقیناً لینی چاہیے، لیکن وہ بزرگ جو اس کے گھر میں ماں باپ کی صورت میں موجود ہیں اس سے دعا لینے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی موبائل بند کر دیں، بھئی سٹیج پہ بیٹھے ہیں تو موبائل بند کر دیں، یا مجھے بولنے دیں یا آپ بولیں، کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، خیال کیا کریں۔ زندہ ہیں تو دعائیں لیں، جا چکے ہیں تو دعائیں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو زندگی میں میرے اس شخص سے ملاقات کرا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، عالم الغیب ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فلاں بستی کے بازار میں چلے جانا، وہاں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا، وہ آپ کی جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی زاد راہ باندھا، سفر طے ہوا، بستی میں پہنچے۔ بستی کا ایک مختصر سا بازار تھا۔ جب اس دکانوں کی طرف نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک ہی گوشت کا پھٹا ہے جس پہ نوجوان بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے۔ آپ ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ میں اس کا عمل معلوم کر سکوں جس وجہ سے اس کو یہ مقام ملا۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو ایک عام سا نوجوان تھا، کسی سے سختی سے بات کرتا ہے، کسی سے تلخی سے بات کرتا ہے، گوشت بیچتا رہا، تھوڑا سا گوشت بچا کے صاف کر کے رومال میں باندھا، دکان بند کی، گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے، ارادہ کیا کہ رات کو اس کے پاس ٹھہروں تاکہ میں عمل معلوم کر سکوں۔ نوجوان کو کہا، نوجوان رات کو تیرے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان آپ کو جانتا تو نہ تھا کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن مہمان نوازی کرتے ہوئے گھر لے آئے۔ صحن میں ایک طرف چارپی پہ بٹھا دیا، خود گوشت لے کے بچوں کی طرف لوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، صحن کی دوسری طرف ایک چارپی پہ بڑھیا ماں لیٹی ہے۔ آپ جان گئے کہ اس نوجوان کی ماں ہوگی۔ وہ نوجوان اب بچوں کی طرف لوٹا، کھانا تیار کرایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، بڑھیا ماں کے پاس آیا، ایک ہاتھ سے اپنی ماں کو سہارا دے کے بٹھایا، دوسرے ہاتھ سے روٹی نرم کر کر کے کھلانے لگا۔ ماں نے جب سیر ہو کے کھانا کھایا تو اس کے ہاتھ اٹھے، زبان سے دعائیہ جملے نکلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہیں۔ ماں نے پہلی دعا مانگی، اللہ تو زندگی میں مجھے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دینا۔ دوسری دعا مانگی، اللہ تو میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، اماں تجھے مبارک ہو، رب نے تیرے دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ وقت کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہوں، دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا، رب نے تیرے بیٹے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے، یہ خوشخبری سن کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لینا۔ ماں باپ کی دعائیں عظمت دلاتی ہیں۔ تو رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں اللہ نے اس رحمت کا ایک حصہ اس امت کی ماں کو عطا کیا ہے، اور اسی طرح ایک حصہ اس امت کی بیٹی کو ملا ہے۔ فرمائے جس کے گھر ایک یا دو بچیاں پیدا ہو جائیں، وہ اس کی صحیح تربیت کرنے کے بعد فریضہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، فرمائے وہ ماں باپ قیامت کے دن جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ وہ رحمت کا حصہ تھا جو اللہ نے اس امت کی بیٹی کو دیا۔
اسی طرح ایک رحمت کا حصہ اللہ نے اس امت کی بیوی کو عطا کیا ہے. فرمائے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یہ اس بیوی کا مقام ہے. اور کائنات میں واحد ہستی ہے بیوی جس کے حق میں خالق کائنات خاوند کو سفارش کر رہا ہے. رب نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خاوندوں سے سفارش کی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ اس رحمت کا حصہ تھا جو اس امت کی بیوی کو ملا. حدیث میں آتا ہے جب خاوند باہر سے گھر داخل ہوتا ہے، بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے. ہاں، اس لیے گھر میں داخل ہوں تو بلند آواز سے سلام ڈالیں اور خندہ پیشانی سے سامنا کریں. آج ہم باہر دوستوں کے مجالس کو تو کہوں سے گرماتے ہیں، لیکن جب گھر قدم رکھتے ہیں تو سانپ سوکھ جاتا ہے. اسی طرح اس رحمت میں سے ایک حصہ اللہ نے اس امت کی بہن کو دیا ہے. وہ بہن تو تھی جس کے لیے محبوب نے کملی بچھا دی تھی. قیدیوں کے ساتھ شیما بھی گرفتار ہو کے آئی. صحابہ سے کہنے لگی محبوب سے ملنا چاہتی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں ان کی بہن ہوں. صحابہ حیران کہ آپ کی تو کوئی بہن نہیں. حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئے محبوب. ایک ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں ان کی بہن ہوں اور ملاقات چاہتی ہوں. آپ نے اجازت دے دی. شیما ملنے کے لیے آئی. آپ نے اپنی کملی اتار کے بچھا دی. فرمایا بہن اس کملی کے اوپر بیٹھ جاؤ. یہ اس رحمت کا حصہ تھا جو اس امت کی بہن کو ملا. اور کہا بہن اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو تمام ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں، اور اگر اپنے قبیلے میں لوٹنا چاہتی ہے تو تجھے اختیار دیتا ہوں. شیما نے کہا بھائی محمد میں اپنے قبیلے کے طرف لوٹنا چاہتی ہوں. آپ نے اپنی بہن کے اعزاز میں تمام قیدیوں کو رہا کر کے ان کے ساتھ روانہ کر دیا. لیکن آج کا بھائی اپنے بہن کا وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے. بہن کا وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے. تو اللہ نے اس رحمت سے اس امت کی ماں، بیٹی، بہن، بیوی کو رحمت کا وافر حصہ عطا کیا. اسی طرح اللہ نے اس امت کے باپ کو بھی مقام دیا. فرمائے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس کا دروازہ تیرا باپ ہے. باپ کی رضا میں رب کی رضا، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. یہ وہ رحمت کا حصہ تھا، وہ عظمت تھی جو اس امت کے باپ کو نصیب ہوا. اور خاوند کو کیا حصہ ملا؟ فرمایا اگر اللہ کی سوا غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا خاوند اپنے عظمت اور اپنے مقام سے غافل. اتنا بڑا مقام کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا، فرمایا بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کر. اس لیے اپنے مقام کو جانے، اپنی شان کو سمجھے. میں اشارتاً ایک بات کہوں گا، آج کل جس حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ آ جائے تو خاوند سب سے پہلے اپنی بیوی کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لیتا ہے. یاد رکھنا خاوند کیا یہ کام ایک مرد کے شان کے بھی خلاف ہے کہ عورت کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنائے. اس کا خرچہ بند کر دے گا، ضروریات روک لے گا، اور یہ ذہن ہوگا کہ یہ جب تک مجبور ہو کر میرے قدموں میں گر کے ناک نہیں رگڑے گی تو اس کا خرچہ نہیں دوں گا. یہ تو ایک مرد کے بھی شان کے خلاف ہے یہ معاملہ. چاہیے کہ خاوند ایسا کرے. خاوند کو چاہیے اپنے مقام کو جانے.
اگر ہم نے اپنی اپنی عظمت کو جان لیا، دنیا کا گھر جنت کے گھر کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں اللہ نے اس امت کے عالم کو بھی اس رحمت کا وافر حصہ عطا فرمایا۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث، اتنا بڑا مقام۔ اس لیے اس علماء سے محبت کرو، ان کے قریب آؤ، ان کے درس میں، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، تمہیں زندگی گزارنے کے آداب سمجھ آئیں گے۔ ہاں یاد رکھنا، ہر وہ عمل، نیک عمل جو دوسرے کے تکلیف کا ذریعہ بن جائے، اس کا ثواب ختم ہو جاتا۔ نیک عمل وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ آداب آپ کو علماء سے ملیں گے، علماء کے مجلس میں بیٹھنے سے ملیں گے۔ آج کیا صورتحال ہے ہماری؟ ہاتھ میں گرم گرم چائے کا کپ ہے، آ جائے گا جی السلام علیکم، اب اگلا پریشان، جلدی میں ملاتا ہوں تو چائے کا کپ میرے پہ گرتا ہے، نہیں ملاتا ہاتھ تو اس کی اپنی عزت کا معاملہ بن گیا، وہ تو منہ بنا کے کھڑا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی۔ بھئی غلطی تو نے کی، شریعت نے آداب بتلائے، سلام کرنا ثواب ہے، لیکن ایسی صورت میں ثواب کرنا ثواب نہیں ہے، یہ تو تیرے لیے گناہ کا ذریعہ۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے اگر کوئی شخص اپنی سوچوں میں بیٹھا ہے تو اس پہ سلام مت ڈالو۔ ہاتھ مصروف ہے، ہم ہاتھ آگے کر کے کھڑے، جب تک میں کپ رکھوں گا نہیں، خالی ہاتھ کر کے اس سے ملوں گا نہیں، اس نے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹانے۔ اس لیے ہمیں شریعت کے آداب سیکھنے ضروری، یہ تب ہوگا جب ہم مدارس والوں کے قریب آئیں گے۔ مدرسے اور مدرسے والوں سے آپ کو یہ ملیں گے۔ بہرحال اللہ نے اس امت کے عالم کو ایک مقام دیا۔ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذات سے صادر ہوا۔ ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے، اللہ بھی اپنی ذاتی صفت ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بچے جنہوں نے اس ادارے میں قرآن حفظ مکمل کیا۔ یہ رب کا انتخاب تھا، اللہ نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا اور اپنا کلام عطا کر دیا۔ ان کے ماں باپ کے لیے بہت بڑی سعادت مندی۔ اسی طرح اللہ نے اس رحمت کا ایک حصہ اس امت کے طالب علم کو عطا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی علم کے طلب میں نکلتا ہے جنت اس کے طلب میں نکل پڑتی ہے۔ ہاں، اور جب وہ قدم بڑھاتا ہے مدرسے کی طرف، فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا کوئی خاص مہمان آئے، ہم ان کے لیے راستوں میں سرخ قالینیں بچھاتے ہیں، اعزاز کے طور پہ۔ رب اپنے کلام اور اپنی اس صفت علم کی حصول میں جو نکلتا ہے، اللہ پھر اپنے شان کے مطابق ان کا اعزاز اس انداز سے قائم کرتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی ہم تو یہ مقام اب پا ہی نہیں سکتے، تو اگر پانا چاہتے ہو تو میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتلاتا ہوں۔ نہ مدرسے میں داخل ہونے کا موقع ہے آپ کے پاس، نہ کوئی اور ایسی صورت ہے، کاروباری ہیں، ملازم ہیں، زراعت پیشہ ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ مصروف ہیں، بالکل آسان ترتیب۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ تم میرے قدم کے نیچے بھی فرشتے پر بچھا دیں، میں چلوں تو جنت میرے پیچھے میری طرف میں چل پڑے۔ نماز جمعہ تو آپ نے پڑھنا ہی ہوتا ہے، یقیناً
مسلمان نماز جمعہ اہتمام سے پڑھتا ہے، لیکن صرف ترتیب یہ ہے، ایک تو آج کل ہمارے اور آپ کی ترتیب ہے کہ ہم دوسرے آذان کے انتظار میں رہتے ہیں، پھر دوڑتے دوڑتے وضو کرتے ہیں، آدھا خطبہ گزر جاتا ہے، پھر بڑی تیزی سے، جیسے مجھے بہت بڑی فکر تھی اور بڑی تیزی سے آ کے بازو نیچے کرتے کراتے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ ختم، نماز پڑھی، نکل گئے۔ اگر میں چاہتا ہوں مجھے یہ مقام ملے، آسان ترتیب، ہر جمعے کے موقع پہ گھر میں وضو کر کے، صاف ستھرے غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، نماز کے ارادے سے جب مسجد کی طرف جاؤ، نیت یہ کر لو کہ امام اور خطیب صاحب بیان فرمائیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں بتائیں گے، میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ دین کا کوئی ایک مسئلہ ان سے سیکھ لوں۔ اب آپ کی حیثیت ایک طالب علم کی بن جائے گی۔ جب آپ اس نیت سے مسجد کی طرف چلو گے، آپ اب طالب علم ہے، علم کا مسئلہ سیکھنے جا رہے ہو، فرشتے پروں کو بچھا دیں گے اور آپ علم کے طلب میں نکلے ہو، جنت آپ کے طلب میں نکل پڑے گی۔ صرف 1 گھنٹہ وقت دینے کی ضرورت ہے، بس ہم معلوم کرنے کے بیان کس ٹائم شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تیاری کر کے مسجد میں آ جائیں، علم حاصل کرنے کی نیت سے۔ میں بات سمیٹتا ہوں، اللہ نے اس رحمت کا ایک حصہ اس امت کو تاجر کو عطا کیا ہے۔ تاجر، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، میرے امت کا وہ تاجر جس نے اپنی تجارت کو امانت و صداقت کے بنیاد پر چلایا، اللہ اسے قیامت کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء، شہداء اور صدیقین کے صفوں میں کھڑا فرما دیں گے۔ اتنی بڑی عظمت ایک تاجر کو ملی ہے، یہ مسجد میں بیٹھنے والے کو نہیں ملی۔ مسجد میں تو تجارت کرنا ویسی ناجائز ہے، بازار جیسے ماحول میں بیٹھ کر ہم اور آپ یہ مقام پا سکتے ہیں، بشرطے کہ میری تجارت اور میرے معاملات امانت و صداقت کے بنیاد پہ ہوں، جو انبیاء کی صفات ہیں۔ یہ اس رحمت کا حصہ ہے جو اس امت کو تاجر کو ملا ہے۔ اسی طرح اس رحمت کا ایک حصہ اللہ نے اس امت کے مزدور کو عطا کیا ہے۔ صحابی رسول حاضر ہوئے، محبوب سے مصافحہ ہوا، آپ نے محسوس کیا میرے صحابی کا ہاتھ سخت ہے، فرمایا میرے صحابی کیا کام کرتے ہو؟ محبوب مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ یہ اس رحمت کا حصہ ہے۔ مختصر یہ انسان تو انسان، جنات کو بھی حصہ ملا۔ آپ نے فرمایا ہڈی سے پیشاب خوش نہ کرنا، اس پہ جنات کے لیے خوراک پیدا کی جاتی ہے۔ مردوں کو حصہ ملا، فرمایا جو دنیا سے چلے جائے اسے اچھے الفاظ سے یاد کرنا، یہ اس رحمت کا حصہ ہے جو مرنے والے کو ملا۔ حتیٰ کہ جانور بھی محروم نہیں ہوئے۔ زمانے جاہلیت میں جانور کی دم پر کپڑا باندھ کے آگ لگا دی جاتی تھی۔ ان دنوں میں جب قحط سالی ہوتی، بارش نہ ہوتی، جب وہ آگ آگے بڑھتی اس کی دم کو جلانے لگتی تو یہ جانور بھاگتا، چیختا، چلاتا، لوگ جمع ہو چکے تھے، وہ انہیں دیکھ کے قہقہے لگاتے، آوازیں نکالتے، جانور کو تکلیف پہنچتی، وہ دوڑتا ہے، چیختا ہے۔ ان کا تصور یہ ہے جب جانور کی کیفیت ہو اللہ بارش برسا دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا جانوروں پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ اس رحمت کا حصہ تھا جو اللہ نے اس امت کے جانور کو بھی عطا کر دیا۔ میری بات مکمل ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ تو انفرادی تقسیم تھی، اللہ نے پوری امت کو اس رحمت سے نوازا ہے، پوری امت بحیثیت امت کی۔ پچھلے امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ ان عبادت نہ مسجد کے بغیر ان کی عبادت قبول نہیں کی جاتی تھی، عبادت گاہوں سے باہر ان کی عبادت قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم میرے محبوب کی امت ہو، میں نے پورے کرۂ ارض کو تمہارے لیے مسلح بنا دیا، جہاں بھی پاکی کی حالت میں کھڑے ہو کے مجھے پکارو گے میں وہی تمہاری عبادت کو قبول کر لوں گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ دیتے تھے، قبول ہوتی تو آسمان سے آگ اتر کے راکھ جلا کے راکھ کر دیتی، یہ نشانی تھی اس کی زکوٰۃ
صدقہ واجبہ قبول ہو گیا. اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا, آسمان سے آگ اترتی رہتی, اسے جلاتی رہتی, پوری قوم میں وشک رسوا ہو جاتا تھا. اس کا مال حرام کا ہے, رب نے قبول نہیں کیا. قربان جاؤں محبوب پیغمبر کے رحمت للعالمین ہونے پہ اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ کیسی مہربانی کا معاملہ فرما دیا. فرمایا طریقہ زکوٰۃ کا ایسا رائج کیا, دینے والا دیتا ہے, لینے والا لیتا ہے. شریعت کہتی ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں, دل میں زکوٰۃ کی نیت کا ہونا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کافی ہے. بالفرض اگر اس میں حرام شامل ہے, رب کے ہاں قبول نہیں, تب بھی دینے والا دے رہا ہے, لینے والا لے رہا ہے, کسی کو کان تک خبر نہیں ہوتی. اللہ نے ایسا طریقہ رائج کیا کہ رحمت فرما کے پردہ پوشی فرما دی. یہ اس رحمت للعالمین کی نسبت کی برکت سے میرے پہ رحمت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, واپس آئے تو قوم بچڑی کی عبادت میں مصروف ہو گئی, گمراہی میں اتر گئی. موسیٰ علیہ السلام بے قرار, اللہ میری قوم تو شرک میں مبتلا ہو چکی ہے. رب نے کہا موسیٰ علیہ السلام ایک شرط پہ توبہ قبول کروں گا تیری قوم کی. یا اللہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا آسمان کے کنارے سے کالے بادل کے ٹکڑے کو اٹھاؤں گا, وہ آہستہ آہستہ آسمان پہ چھا جائے گا, میدان تیم میں اندھیرا ہو جائے گا. جنہوں نے شرک نہیں کیا توحید پہ قائم رہے, انہیں حکم دے کے تلواریں لے کے میدان میں آ جائیں. جو شرک کر چکے ہیں لیکن اب توبہ کرنا چاہتے ہیں, انہیں کہیں کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں. اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ کی قبولیت کی اتنی سخت شرط لگائی. فرمایا اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرواتا جائے, میں توبہ قبول کرتا جاؤں گا. قربان جاؤں محبوب پیغمبر کے رحمت للعالمین ہونے پہ اللہ نے آپ کی نسبت سے میرے ساتھ کتنی رمی کا معاملہ فرمایا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت کا وہ شخص جس نے 100 سال تک شرک کیا, 100 سال شرک کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. اسی طرح وہ مسلمان جو گناہوں میں مبتلا رہا, اب اس نے توبہ کر لی. ایک فرشتہ ان کی توبہ کی کلمات کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے, دوسرا آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے, دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے. اوپر سے آنے والا نیچے سے جانے والے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب کے ایک امتی نے اپنے شرک یا اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے, میں اس کی توبہ کی کلمات لے کر قبولیت کے مقام پہ جا رہا ہوں, تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ اوپر سے آنے والا فرشتہ کہتا ہے میں اسی بندے کے حق میں رب کی طرف سے مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو دوستو آئیں, میری بات مکمل, آئیں اس نسبت کی لاج رکھ لیں, رحمت للعالمین کی نسبت کی لاج رکھ لیں. حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اس کی لاج نہیں رکھی. ہم اس نسبت کی لاج رکھیں جس ذات کی شفاعت کی امید پر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم نے اس ذات کی نسبت کی لاج رکھ لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو ان کی شفاعت عطا کر دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ بچے جنہوں نے قرآن مکمل کیا انہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, صدقہ جاریہ بنائے, ان کے لیے سرمایہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے میں جتنے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں انہیں ہم سب کے بچوں بچیوں سمیت علم اور قرآن کا نور عطا فرما دے اور اس ادارے کی اس محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے. جتنے حضرات نے اس ادارے کے ساتھ گوئی کہ اپنی طاقت کے مطابق تعاون کیا ہے یا جو لوگ دیکھ کر خوش ہوتے رہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت کی خوشی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور چند لمحوں بعد ہی انشاءاللہ وہ سٹیج پر تشریف لانے والے ہیں. تو خواجہ صاحب ماشاءاللہ جو بیعت کرا رہے ہیں, جو ساتھی بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت میں شریک ہو جائیں. بھئی آپ اٹھے نہیں, مجمع کی ترتیب کو بحال رکھیں. جن ساتھیوں نے کپڑا پکڑا ہے آپ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیں. اگر بیعت ہونا چاہتے ہیں, جس ساتھی نے آگے کپڑا پکڑا ہے پیچھے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں گے تب بھی اتصال ہو جائے گا. یا تو اپنا کپڑا اس کپڑے کے ساتھ جوڑ لیں, یا جس نے کپڑا پکڑا ہے اس کے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھ لیں گے تو تب بھی اتصال ہو جائے گا. اس ترتیب سے آسانی کے ساتھ یہ بیعت کا معاملہ مکمل ہو جائے گا. حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی بیعت ثابت ہے. بیعت علی الایمان, بیعت علی الجہاد, بیعت علی الموت, بیعت علی ترک معاصی.
حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت ہوئی تھی وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر آئی تھی، تو آپ نے 1400 صحابہ کے ہاتھوں میں لے کے بیعت فرمائی، فرمایا ہم بدلہ لیں گے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس بیعت کو بیعت موت کہا جاتا ہے۔ اور ایک بیعت تھی گناہوں کی چھوڑنے کی، ترک معاصی کی بیعت، جو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتی ہے گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت ہوتی ہے۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یہ وعدہ کرتا ہوں تیری دین کی خدمت کروں گا، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ وعدہ کرتا ہوں جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کروں گا۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہو چکے ہیں، جیسے کہ ایک ڈاکٹر نمبر دینے کے بعد کاغذ پہ نسخہ لکھتا ہے، نسخہ میں جیب میں رکھوں تو فائدہ نہیں ہوتا، استعمال کروں تو افاقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی علاج کی ترتیب ہے، بیعت کرنے کے بعد اس کا مختصر سے نسخہ ہے، اس کی پابندی رہے تو دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ پہلا وظیفہ درود شریف کی تسبیح ہے، 24 گھنٹے میں آپ کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی کیا کریں، یعنی 100 مرتبہ درود شریف۔ دوسرا وظیفہ استغفار ہے، ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ تیسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزانہ ایک پارہ ہو یا آدھا پارہ ہو یا پاؤ ہو، حافظ قرآن منزل کے مطابق پڑھے، بالفرض کسی نہیں پڑھا وہ پڑھنا شروع کر دے، وہی اس کا وظیفہ ہو جائے گا۔ یہ 3 وظائف آپ نے زبان سے کرنے ہیں، درود شریف، استغفار اور قرآن کی تلاوت۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا گزرتا ہوا ہر دن یہ ڈائری کو اس ورق کے مانند ہوتا ہے، جس میں ہم کو تحریر کر لیں تو ہمیشہ کے لیے محفوظ، ورنہ تو ورق خالی پلٹ ہی جاتا ہے۔ ہم ذہن بنا لیں کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کی ڈائری کے کسی ورق کو درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت سے خالی نہیں پلٹنے دوں گا، کسی نہ کسی درجے میں یہ اعمال ضرور اس میں محفوظ ہوں۔ چوتھا وظیفہ وہ ہے دل کا ذکر، اس کی آسان ترتیب، آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس ایک تصور رکھیں دل پہ کہ میرے دل ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ آواز سے نہیں کہنا، آپ نے تصور رکھنا ہے دل پہ خاموشی کے ساتھ۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ میرے دل میں اللہ اللہ کی کیسٹ چل رہی ہے اور میرے کان اسے سن رہے ہیں، بس اس تصور سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہاتھ کام میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ آخری وظیفہ وہ مراقبہ ہے، مراقبہ 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے صرف 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیادہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس لیے آپ 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل پہ جو گناہوں کے زنگ اور ساحل لگے وہ دھلتی جا رہی ہے۔ خیالات بہت آئیں گے لیکن بار بار دل کی طرف متوجہ رہیں، آہستہ آہستہ یہ خیالات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ 5 وظائف ہو گئے، درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت، دل کا ذکر اور مراقبہ۔ آخری چھٹی ترتیب ہے رابطہ شیخ، جیسے کہ مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے اپنے طبیعت نسخے کے حوالے سے، مرید مرشد سے رابطہ رکھتا ہے اپنی کیفیات اور وظائف کے حوالے سے۔ تو رابطے کے آسان ترتیب جیسے قاری صاحب نے آپ کو بتلایا کہ ماہانہ میں ذکر خانوال خانقاہ میں ہوتی ہے، ہر مہینے کے پہلے ہفتے کا جو دن آتا ہے اس کے مغرب کو، تو کوشش کریں کہ آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ ماہانہ میں ذکر میں آنا جانا ہوگا، ایک رابطے کی ترتیب رہے گی۔ عمومی طور پہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن میں آپ صرف 3 گھنٹے خانقاہ کو دے دیں۔ میں تحدیث بن نعمت عرض کرتا ہوں ان 3 گھنٹوں کو آپ اپنی زندگی میں بہت مفید پائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب پروگرام اپنی ترتیب سے آگے چلے گا انشاءاللہ۔ تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں۔